یا اللہ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بندہ تمہیں زیادہ محبوب ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، یا اللہ اس کو میرے گھر میں بھیج دے تاکہ میں اس کے ساتھ مل کر کھانا بنا کروں۔ نام نہیں لیا، یا اللہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے اس پوری روئی زمین میں۔ اس وقت حضرت انس فرماتے ہیں اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر گیا، کیا دیکھا کہ حضرت علی دروازے پہ کھڑے ہیں۔ لیکن حضرت انس کہتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ میری قوم کا کوئی بندہ ہو، میرے خاندان کا کوئی بندہ ہو جو اللہ کے رسول کے ساتھ کھانا تناول کرے۔ میں نے حضرت علی کو واپس کر دیا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، اللہ کے رسول کسی کام کے اندر مصروف ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر دعا مانگی، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں دروازے پہ گیا تو کیا دیکھا، مولا علی کھڑے ہوئے ہیں، حضرت شیر خدا کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے پھر انہیں واپس کر دیا، میں نے کہا کوئی میری قوم کا بندہ آئے جو میرے لیے اعزاز بنے، ویسے فخر بنے۔ فرمایا میں واپس آیا، اللہ کے رسول نے پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی خیال کریں، اللہ دے رسول لگاتار اللہ دی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، دعاواں کر رہے ہیں، یا اللہ ایسے بندے نو میرے کشانے اندر بھیج دیں جڑا پوری دنیا دے اندر ہے، اس ویلے سب تو زیادہ تینوں محبوب ہوئے، سب تو زیادہ جس دے نال تو پیار تے محبت کردا ہوئے۔ پھر دروازے تے دستک ہوئی، حضرت انس کہندے نے جس ویلے میں دروازے تے گیا کی بیٹھے آئے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کھلوتے نے، ادھر اللہ دے رسول نے مینوں آواز دیتی، اے انس جڑا بندہ بار بار اللہ دروازے تے بھیج رہا ہے اس نو واپس نہ کر بلکہ اس نو میرے کول بھیج دے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمائے سے آنے دے۔ حضرت علی آئے اور اللہ کہ رسول نے مل کر حضرت علی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ حدیث مصطفیٰ سے پتہ چلتا ہے اس وقت پورے روئی زمین پر جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ تھا، دنیا اس سے مولا کائنات علی المرتضیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب تھے۔ پتہ چلا علی وہ ہستی ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا جب خیبر کا معاملہ ہوا، اللہ کے رسول نے صحابہ کا ایک گروہ بھیجا، لیکن بظاہر ناکامی ہوئی، کامیابی نہیں ہوئی، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا، واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول نے پھر بھیجا، پھر بظاہر کامیابی نہیں ہوئی، اللہ کے رسول نے اپنے غلاموں کو واپس بلا لیا، سورج غروب ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا کل ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں ایک جھنڈا عطا کروں گا کہ اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ الفاظ پر آپ غور کرنا، فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذَا الرَّايَا رَجُلًا غَدًا، میں اس بندے کو یہ جھنڈا دوں گا کل جس سے اللہ رسول پیار کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کے ساتھ پیار کرتا ہے اللہ رسول اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ فتح اللہ علی یدیہ، وہ ایسا بندہ ہے جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ وہ ہستی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ سے تو سارے محبت کے دعویدار ہیں، لیکن جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو رب کا محبوب ہے، ان ناموں میں سے ایک نام حضرت علی شیر خدا کا ہے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ رات ہم نے اس انتظار میں گزاری کہ وہ آخر کون سا اتنی عظمت والا بندہ ہے، اتنی شانوں والا بندہ ہے کہ ہم نے اتنا زور لگایا، خیبر فتح نہیں ہوا اور اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دے دی، اور اللہ کے رسول کی بات پر صحابہ اعتقاد رکھتے تھے۔ سب کی نظریں اللہ کے رسول کے لبوں پر تھی کہ حضور کے لب ہلیں، ہم دیکھیں سنیں کہ وہ عظمت والا بندہ کون سا بندہ ہے۔ حضرت عمر
خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے میں بھی ساری رات نہیں سویا کہ ہو سکتا ہے صبح مجھ خوش نصیب کا نام نکل آئے. کسی مجلس کے اندر قرآن اندازی ہو نا تو سب انتظار میں ہوتے ہیں کہ ایک پرچی نے نکلنا ہے, پتہ نہیں کس کا نام نے آنا ہے, سب انتظار میں ہوتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جب صبح کا سورج طلوع ہوا ہے نا میں بار بار اپنے پاؤں کو اونچا کر کے اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھوں تاکہ حضور کی نگاہ میری طرف پڑے کہ عمر بھی بیٹھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے وہ خوش نصیب بندہ میں ہوں. لوگوں جب سورج صبح کا طلوع ہوا نا سنی اللہ کے رسول نے کون سا اعلان کیا, محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. صبح کا سورج طلوع ہوا, رب کے رسول کے سارے غلام اللہ کے رسول کی برگاہ میں موجود ہیں, لیکن سنی اللہ کے رسول نے کون سا اعلان بلند کیا. رب کے رسول نے فرمایا این علی بن ابی طالب, ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ غیر حاضر ہیں, انہیں عصب جسم ہے, آنکھوں کی بیماری ہے. رب کے رسول نے فرمایا علی کو بلایا جائے. رب کے رسول نے اپنا لوہا بیدان حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا, آنکھیں ٹھیک ہو گئی. رب کے رسول نے علی کو جھنڈا عطا فرمایا اور لوگوں علی نے وہ جھنڈا لے جا کر خیبر کا قلعہ فتح کر دیا. نام نے لکھا ہے کہ وہ جھنڈا کون سا تھا. آج ایک طبقہ ہے غوث پاک نے اہل تشیع کی 36 قسمیں لکھی ہیں, وہ کہتا ہے کہ ہم علی سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن وہ حضرت عائشہ کو امیر ام المؤمنین نہیں مانتے, نبی کی بیٹی نہیں, آپ نبی کی زوجہ نہیں مانتے. وجہ کیا تھی کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کا ایک مقام پر آمنے سامنے ہوا تھا, وہ بڑے لوگوں کے معاملات تھے, اس وجہ سے وہ طبقہ نہیں مانتا. لیکن ایک مفسر لکھتے ہیں کہ جو حضرت علی کے ہاتھ میں وہ جھنڈا تھا نا وہ جھنڈا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سفید چادر تھی. وہ جو جھنڈا تھا نا وہ حضرت عائشہ کی سفید چادر تھی اور حضرت علی نے کہا تھا میں جان دے دوں گا لیکن جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دوں گا, اور حضرت علی نے جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دیا بلکہ اتنا بڑا خیبر کا قلعہ فتح کر دیا. یہ ہے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا ذکر عبادت ہے اور آج شام آپ کا یوم شہادت ہے, کیونکہ 21ویں شب کا آغاز ہو جائے گا شام سے, آپ کا یوم شہادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا تھا جب کچھ صحابہ کے ساتھ حضرت علی کو بھیجا نا, 4 صحابہ کا اختلاف ہو گیا حضرت علی کے ساتھ, واپس آئے نا تو پہلا کھڑا ہوا حضرت علی کی شکایت کرنے لگے. ربی کہتا اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا, اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی. دوسرے کھڑے ہوئے, تیسرے کھڑے ہوئے, چوتھے کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول نے کسی کی بات نہیں سنی اور سب کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ ما تريد من علی, اے میرے صحابہ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی سے تمہارا اختلاف نہیں ہو سکتا. میں نے جو کام علی کی ذمہ لگایا تھا, سونپا تھا, مجھے یقین ہے علی نے کما حق کو اسے پورا کیا ہے. یہ ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس مقام پہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے علی تو مجھ سے ہے اور میں مصطفیٰ تم سے ہوں. تو مجھ سے ہے میں تم سے ہوں, یعنی میں تمہارا مصدر ہوں اور تو میرا مظہر ہے. جو میرا دین ہے نا اس کی اطاعت تیرے ذمہ ہے اور تو اس کی اطاعت کرنے کا حق ادا کرے گا. اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لوگوں اگر تمہیں کس چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے سوال کر لیا کرو, ان سے پوچھ لیا کرو. اور ادھر اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, لوگوں میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. ایک مفسر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار سے گزرا نا, میں نے کیا دیکھا کہ بڑے بڑے جوہری, زرگر, سنیارے اپنی دکانوں کے دروازے بڑے پختہ طریقوں سے بند کر رہے تھے. میں نے پوچھا کیوں اتنے پختہ طریقوں سے بند کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا رات آنے والی ہے, اندھیرا چھانے والا ہے, جب دروازہ پختہ ہوگا تو اندر جتنی قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہوں گی نا ان کو کوئی چوری نہیں کر سکے گا. بات کو سمجھنا, وہ
سارا شہر ہے، قیمتی ہمارے جواہرات ہیں، سونا پڑا ہوا ہے. جتنا دروازہ پختہ ہوگا نا چوروں سے اتنی ہی حفاظت زیادہ ہوگی، کیونکہ دروازے کو تالے لگے ہوں گے، چور اندر داخل نہیں ہوگا. اگر کوئی دیوار پھیلانگے گا تو وہ دروازے کی توہین کرے گا اس دکان کی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی بات سمجھ آ گئی جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابها، لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. فرمایا لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ہمیشہ یاد رکھیں شہر اس بستی کو کہا جاتا ہے جس سے ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا میں علم کا دیہات ہوں، میں علم کا قصبہ ہوں، کیونکہ قصبوں اور دیہاتوں سے ہر چیز نہیں ملتی، شہر سے ہر چیز مل جاتی ہے. رب کے رسول بتانا چاہتے ہیں اے کائنات والوں میں علم کا شہر ہوں. علم کے حوالے سے جو بھی تمہارے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو مجھ مصطفیٰ سے پوچھ لو تمہیں مل جائے گا. علی بابها، علی اس کا دروازہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مدینہ کے شہر کے اندر ابو بکر کی صداقت بھی موجود ہے، عمر کا عدل و انصاف بھی موجود ہے، حضرت عثمان بن عفان کی سخاوت بھی موجود ہے، اور حضرت عائشہ کی ناموس اور عزت بھی موجود ہے، بلال کا عشق و مستی بھی موجود ہے، اور اس کا جو رکھوالا ہے نا وہ علی دروازہ ہے. کیونکہ دکان کے اندر قیمتی چیز پڑی ہو نا وہ دروازہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر دروازہ ناقص ہو چور اندر داخل ہو سکتا ہے. اب جو بندہ علی کی محبت کا دعویٰ بھی کرے اور اصحاب ثلاثہ اور عائشہ الصدیقہ پر زبان بھی دراز کرے تو پتہ چلا وہ ان پر تان کر کے حضرت علی کی تنقید کر رہے ہیں. اس لیے کہ ان کی ناموس اور عزت کا جو دروازہ ہے وہ مولا کائنات ہے، وہ قوت پروردگار ہے، وہ علی المرتضیٰ ہے. جو علی کے دروازوں کو پھیلانگے گا تو ابو بکر صدیق پر بات کرے گا، عمر پر بات کرے گا. اگر علی کی محبت میں کامل ہونا چاہتے ہو تو ابو بکر سے لے کر ہر صحابی کا ادب و احترام کرنا پڑے گا، ہر صحابی کا ادب و احترام کرنا پڑے گا. ورنہ علی کی محبت میں ہم ناقص ہیں، ہم کامل نہیں ہیں. اس لیے ہم نہ خوارج ہیں نہ نواسب ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. علی کو ایسا مانتے ہیں جیسا اللہ کے قرآن نے کہا ہے، مصطفیٰ کے فرمان نے کہا ہے. ہر صحابی کا اپنی امتیازی شان ہے. لیکن لوگوں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں 1400 سال سے لے کر آج تک آپ کو 2 ہستیاں علم کے حوالے سے ایسی ملیں گی جنہوں نے بڑے مجمع کے اندر یہ دعویٰ کیا سلونی عما شئتم، لوگوں جو بھی تمہارا دل چاہے تم سوال کرو، تمہیں تمہارے سوال کا جواب ملے گا. ایک امام الانبیاء ہیں، ایک امام الاولیاء علی المرتضیٰ ہیں. ایک اللہ کے رسول نے کہا تھا بڑے مجمع کے اندر سلونی عما شئتم، مجھ سے پوچھو جو بھی تمہارا دل چاہے، جو بھی تم چاہو مجھ سے پوچھو. ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میرے باپ کے حوالے سے لوگ باتیں کرتے ہیں، میرے اصلی باپ کا نام کیا ہے؟ لیکن اس سے بڑا کوئی راز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس کے اصلی باپ کا نام بتا دیا. یہ علم تھا، جس کے پاس علم ہو وہ یہ بات بتا سکتا ہے. آج لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، علم کی تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کے رسول کا جو علم ہے وہ تو اللہ نے خود اپنے محبوب کو عطا کیا ہے. میری بات نہیں، قرآن کی نص ہے، بات آگے علم مصطفیٰ کی. لیکن ایک بار پیار اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور جمع سے کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ بے خبر رہے جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. او نبی کیڑا نبی ہے جڑا اپنے غلاماں تو بے خبر ہے. اسی تے ایک کہندے ہاں خدا دی قسم جڑے ساڈیاں دلاں دیاں کیفیتاں نے اسی خود بھی بیان نہیں کر سکدے ہاں.
में, بے خبر رہے جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور مرنا مٹے جو اپنے نبی پر وہ بندہ کیا ہے۔ رسول ہی نہیں، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ تو فرمایا تمہارے اصلی باپ کا نام یہ ہے۔ اتنا بڑا راز اللہ کے رسول نے کھول دیا۔ یاد رکھیں یہی سوال کوفی کی جامع مسجد ہیں، خطیب ہے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں نا پیچھے جو فیض تھا نا، سوال ایک ہی ہے، ہستیاں دو ہیں۔ میں نے پہلے عرض کی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے بڑے بڑے سوال اور بڑے بڑے علم کے جوہر موجود ہیں، لیکن یہ دو سوال دو ہستیوں نے کیے ہیں کہ جو تمہارا دل چاہے پوچھو، تمہیں مصطفیٰ بتائے گا۔ اور کوفی کی جامع مسجد میں حضرت علی نے کیا ہے کہ سلونی عما شئتم، لوگوں جو تمہارا دل چاہے تم پوچھو، علی المرتضیٰ تمہیں بتائے گا۔ مصطفیٰ کی برگاہ سے پڑھنے والا، فیض پانے والا علی المرتضیٰ تمہیں بتائے گا۔ یہ لجپال نبی کا لجپال غلام ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میاں صاحب کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جمعے سے پہلے میں الحاج عبدالستار صاحب کے پاس بیٹھا، انہوں نے بھی یہ شعر کی کلی پڑھی، لیکن دوسری میرے ذہن کے اندر نہیں آ رہی تھی، ابھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ فیض جہاں پر بھی ہو نا، جو مرید ہوتا ہے وہ سارا فیض اپنے مالک اور اپنے پیر کا ہی جانتا ہے۔ آخو سبحان اللہ۔ میاں صاحب کہتے ہیں خس خس جنہ قدر نہیں میرا، تے ہائے میرے صاحب نو وڈیاں، ہائے میں گلیاں دا اے روڑا گوڑا، تے محل چڑھایا سایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پوچھو جواب ملے گا۔ علی نے بھی فرمایا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایسے مفسر ہیں جن کو ہر مکتبہ فکر کا بندہ مفسر مانتا ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بات تو یہ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہمارے ہیں، اشرف علی تھانوی ان کے ہیں، یہ سب کے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول کو جن ہستیوں نے غسل دیا ان میں سے ایک علی بھی تھے۔ آپ کا جسم مبارک خوش کیا گیا، جو آپ کی پلکوں پر کچھ قطرے پانی کے رہ گئے، حضرت علی نے وہ پانی چوس لیا۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ پانی چوسنے کی دیر تھی، میرے اندر علم کے مزید دروازے کھل گئے، مزید روشنی آ گئی۔ فرمایا سلونی عما شئتم، تم سوال کرو علی تمہیں جواب دے گا۔ ایک عیسائی کھڑا ہوا جو علی کا بیان سننے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا علی دعویٰ بہت بڑا کر دیا ہے۔ فرمایا میری نسبت بھی تو بہت بڑی ہے نا، میں رسول اللہ کی برگاہ سے پڑھا ہوا ہوں۔ فرمایا میرے ذہن میں کچھ سوال ہیں، اے علی اگر تم نے جواب دے دیے نا، میں بڑے مجمع میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا اسلام قبول کر لوں گا۔ مخالف اسلام تھا۔ فرمایا علی نے کہا جو ہے کہ سلونی عما شئتم، کوئی پابندی تو نہیں لگائی، دنیا کے سوال پوچھو، آخرت کی پوچھو، اس علاقے کے پوچھو، مشرق سے لے کر مغرب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، ایسا ہی سوال پوچھنا تیرا کام ہے، جواب دینا مصطفیٰ کے در سے پڑھنے والے علی کا کام ہے۔ سارا تو سبحان اللہ۔ اس نے پہلا سوال کیا کہ علی یہ بتا کہ آسمان کا تالا کون سا ہے اور اس تالے کی چابی کون سی ہے۔ جتنی بھی اس نے سوال کیے نا، ادھر اس کے منہ سے سوال ختم ہوتا تھا، ادھر مولا علی جواب دینا شروع کر دیتے تھے، کوئی سوچ بچار نہیں، فوراً جواب دیتے تھے۔ یہ بھی کمال علم کا ملا ہے تو باب مدینۃ العلم کو ملا ہے۔ محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی خیال کریں، پہلا سوال کیتا علی اے تے دسنا آسمانہ دا تالا کیڑا ہے، اس دی چابی کیڑی ہے؟ مولا کائنات نے کہا آسمانہ دے تالے دا نا ہے شرک، کیونکہ روح آسمانہ تک نہیں جا سکتی، مشرک دی تالا لگ جاندا ہے، تے اسے تالے دی چابی دا نا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ علی میرا دوسرا سوال ہے کہ او میوہ کیڑا ہے جڑا جنت میوہ ہے جنت
جنت دا میوہ لیکن دنیا دی زندگی دے اندر ہے بندہ اس دی راحت پا سکتا ہے بندہ مزہ چک سکتا ہے ہر بندہ توجہ کرے گا حضرت علی المرتضی بولے بول کے کہندے نے القرآن جنت کی اگر دنیا میں راحت پانا چاہتے ہو پھر تمہیں قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گی پھر تمہیں قرآن پڑھنا پڑے گا جب تم قرآن پڑھو گے یوں سمجھو مجھے جنت کی راحت مل رہی ہے جب تم قرآن پڑھو گے یوں سمجھو کہ میں جنت کا میوہ کھا رہا ہوں ہر گھر کے اندر موجود ہے مسجدوں میں الماریوں میں سال ہا سال گزر جاتے ہیں قرآن پڑھے ہوئے ہیں اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے بڑے کام کرتا ہے لیکن جنت کا میوہ ہر گھر میں موجود ہے ہم نے اچھا کپڑا لگا کر روشن دانوں پر سجا دیا نہیں رمضان المبارک ہے نزول قرآن کا مہینہ ہے اس لیے روشن دانوں سے قرآن نکالو کھولو اسے پڑھو سمجھو یوں سمجھو تم جنت کے میوے کھا رہے ہو وہ کہنے لگا علی تمہاری شریعت اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ جو بندہ جنت میں ہوگا اسے رزق بھی ملے گا مشروب بھی ملے گا لیکن وہ پخانہ نہیں کرے گا وہ پیشاب نہیں کرے گا دنیا میں ہم رزق کھاتے ہیں پخانہ کرتے ہیں آخرت میں ہم کیوں نہیں کریں گے مولا کائنات نے فرمایا ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے رہا ہے وہ کہنے لگا 9 مہینے فرمایا تمہیں رزق ملتا تھا لیکن ماں کے پیٹ میں تم نے پخانہ نہیں کیا میں مانتا ہوں آخرت میں ہر نعمت کھانے پینے کو ملے گی لیکن اگر اللہ چاہے رزق بھی دے سکتا ہے اور پخانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی اللہ اس طریقے سے جنت میں جنتیوں کو رزق دے گا اس طریقے سے پھل دے گا مشروب دے گا کہ پخانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی وہ بندہ کہنے لگا اے علی یہ بتا کہ وہ کون سی قبر ہے کہ جو خود بھی زندہ ہے سانس لیتی ہے اور جو اس کے اندر گیا وہ بھی زندہ ہے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ بہت بڑا مشکل سوال ہے فرمایا وہ کون سی قبر ہے جو خود بھی زندہ ہے اس میں جانے والا بھی زندہ ہے مولا کائنات نے فرمایا پڑھ لے سورہ یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھ لے مچھلی بھی زندہ ہے جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے وہ مچھلی بھی زندہ ہے حضرت یونس علیہ السلام بھی زندہ ہے وہ کہا کہ شریعت اسلام کا ہر مسئلہ مولا علی کو آتا ہے اس بندے نے کہا علی یہ بتا کہ پوری دنیا میں زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جس پر سورج کی روشنی صرف ایک بار پڑی ہے صرف ایک بار پڑی ہے ایسی بات وہ بندہ بتا سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو حضرت علی نے کہا کہ پڑھ قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو دریائے نیل نے راستہ دے دیا تھا جب فرعون کی فوج پیچھے لگی تھی نا دریا تھا آپ نے فوج دریا میں پھینک دی اس نے راستہ دیا سورج کی روشنی اس پر پڑی پانی پھٹ گیا اس ٹکڑے پر روشنی پڑی حضرت موسیٰ نے دریا کراس کیا فرعون آیا راستہ مل گیا وہ غرق ہو گیا فرمایا اس کے بعد آج تک پانی جاری و ساری ہے دوبارہ وہ راستہ کھلا نہیں اور سورج کی روشنی اس پر پڑی نہیں یہ ہے نا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے وہ بندہ کہنے لگا اے علی میں آخری سوال پوچھتا ہوں اگر تم نے جواب دے دیا تو میں تمہارا غلام بن جاؤں گا کہنا سبحان اللہ مولا کائنات کہنے لگے ایسا ہی اگر تمہارے پاس سوالات ختم ہو گئے تو کوئی بات نہیں میں تو جواب دیتے دیتے نہیں تھکا تمہارے سوال ختم ہو سکتے ہیں لیکن علی کے جواب ختم نہیں ہو سکتے پوچھ کیا پوچھنا